درجہ عطا کیا ہے، میں اپنی معصوم اور لرزیدہ زبان میں اس ذات کی اپنے نبی پاک کی تعریف کیسے کر پاؤں گا، کیسے ان کی حیثیت کا احاطہ کروں گا؟ کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے؟ میرا سامان جان و تن فدا ان کی رفاقت پر، میرے ماں باپ ہو جائے نثار ان کی محبت پر، وہ جو آمنہ کا لال، وہ جو انبیاء کا سردار، وہ جو امت کا سالار، وہ درمندوں کا غمخوار، حوض کوثر کے امیر، وہ جو امن کے داعی، میرے سونے میٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین۔ جناب والا، کوئی ایک خصوصیت ہو تو بتاؤں، اس کی ذات اقدس کمالات کا مجموعہ ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ عزیز دوستو، ایک وقت تھا جب مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے، انہیں مارا پیٹا جاتا، انہیں گھسیٹا جاتا، تپتی دھوپ میں لٹایا جاتا، ظلم و جبر کو سہ کر کبھی بلال تو کبھی عمار بن یاسر کے منہ سے سسکیاں سنائی دیتی تھی۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا جاتا ہے تو کئی حباب بن الارض کو لہو لہان کیا جاتا ہے۔ ایک طرف نبی آخر الزمان کے چچا کا کلیجہ جبایا جاتا ہے تو وہاں سرکونین کے دندان تک کو شہید کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ داغی امن جب فاتح بن کر مکہ داخل ہوتا ہے تو غرور و تکبر کو پاس تک نہیں پڑھنے دیتا اور دشمنوں سے فرماتا ہے، تم مجھ سے کیسی توقع رکھتے ہو؟ سب نے گواہی دی آپ شریف ابن شریف ہے۔ محبوب خدا نے ان سب مظالم کے باوجود کفار مکہ سے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ارے جس کے دشمن دائی امن کی گواہی دیتے ہو تو ہم اور آپ تو ان کی ایک ادنا امتی ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ طائف میں جب محسن انسانیت رہبر آدمیت سید عرب و عجم حاجی عالم پر پتھر برسائے گئے، فرشتہ حاضر ہو کر طائف والوں پر پہاڑ توڑنے کی اجازت چاہتا ہے، لیکن سزا تو دور، ازدائی اعظم رحمت اللہ عالمین نے بددعا بھی دینا گوارا نہیں کیا۔ یہی شان میرے نبی کی نرالی ہے کہ جو زخم کھا کر پھول برساتا ہے، جو خون کے پیاسوں کو کبائے دیتا ہے اور جو خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا ہے۔ علی وقار، صلح حدیبیہ میں جب مسلمانوں کی تعداد کثرت میں تھی، باوجود قدرت نے دائی امن نے جنگ کی رائے اختیار نہیں کی اور صلح کو پسند کیا، نہ صرف دشمن کے ناگوار شرائط کو تسلیم کیا بلکہ حج ادا کیے بغیر واپس لوٹے۔ کیوں؟ کس لیے؟ صرف اور صرف امن کی خاطر۔ عزیز دوستو، یہ وہ دور ہے کہ جہاں یہودی اور دیگر غیر مسلم مذاہب ہمارے نبی کی سیرت پر کچرا اچھا رہے ہیں، نبی کی گستاخانہ خاکے بنا رہے ہیں، نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میرے سرور قلب سینہ کے تعلیمات کو لوٹ مار، قتل و غارت گیری، تباہ کاری سے تعبیر کیا جا رہا ہے، لیکن ان سب کو میرا یہ پیغام ہے، مذمت کر رہا ہے تو شرافت کی مسیحا کی، امانت کی، دیانت کی، صداقت کی مسیحا کی۔ اگر گستاخی ناموس مت کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم۔ سامعین محترم، اپنے نبی کی سیرت، اپنی نبی کی سنت پہچانو، نبی کی سیرت اپناؤ اور امن رہو، امن کا درس دو، جھگڑے چھوڑو، ایک بنو، سچائی کو دیانتداری اپناؤ، امن اور بس امن کے دامن پکڑے رہو۔ کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ والسلام۔